ویلکم ان لولی پروگرام سنڈے اسٹار، جس میں ہر اتوار ایک فنکار سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی کامیابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ملاقات کریں گے استاد محترم شکشا رتن سے نوازے گئے جناب محمد طیب۔ آپ کی جائے پیدائش کب اور کہاں؟ میری جائے پیدائش صوبہ بہار، ضلع مغربی چمپارن، یوم پیدائش 4 دسمبر 1956۔ آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں۔ 1962 سے شروع ہوا۔ ایک نیشنل پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا جو ایک چھوٹے سے روم میں چلا کرتا تھا۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے 1970 میں سیکنڈری کا ایگزام پاس کرنے کے بعد 1971 میں ہی سٹی کالج امر اسٹریٹ میں داخلہ لیا اور وہاں سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد 1992 میں کلکتہ یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری میں گریجویشن کیا۔ آپ تعلیم حاصل کر کے کیا بننا چاہتے تھے؟ ریلوے سے بھی اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ اب میں کسمکس میں پڑ گیا، میں ریلوے میں جوائن کروں یا اسکول میں رہوں۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں ٹیچر بن کے رہوں اور بچوں میں سماج میں تعلیم بانٹوں۔ آپ اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں۔ 32 سال کے خدمات کے بعد مجھے محمودیہ پرائمری اسکول رام نگر لین میں ہیڈ ٹیچر اپوائنٹمنٹ کر کے بھیجا گیا۔ مجھے وہاں سی ایل پو کی طرف سے اسکول کو بنانے سنوارنے کے لیے انعامات سے نوازا گیا۔ تعلیمی خدمات کو دیکھتے ہوئے 2015 عیسوی میں شریمتی ممتا بنرجی نے مجھے شکشا رتن ایوان سے بھی نوازا۔ آپ کا پسندیدہ چند اشعار؟ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ آج کا سماج آپ کی نظر میں؟ اسلامی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہاں بیٹھنا ضروری ہے تو سڑک کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ سڑک کے حقوق کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے پہ جتنی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اس کو ہٹا دو، نظریں نیچے رکھا کرو، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا، آنے والے کے سلام کا جواب دو۔ لیکن آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں گے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر نکڑ پہ ہر گلی میں بھیڑ رہتی ہے اور راستے کو جام کر کے رکھا جاتا ہے، جس میں خاص کر راہگیروں کو چلنے میں تو الگ، ماں بہنوں کو چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، بڑا شرم محسوس کرتی ہیں۔ راستے میں چیئر لگا کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے اس کی ممانعت کی ہے کہ تم سب راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اور راستے میں بیٹھ کر ایسی باتیں ہوتی ہیں، اخلاقی باتیں نہیں، غیر اخلاقی باتیں لوگ کرتے ہیں، جس کو سن کر کان میں انگلی دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
बच्चे जो समाज में आ रहे हैं स्कूल से निकलकर, और समाज में जब वो कदम रखते हैं, अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, अपने स्कूल से बाहर कदम रखते हैं, अब जब सोसाइटी में देखते हैं और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा होता है, बच्चे उसको देख के बरतने की कोशिश करते हैं। लिहाजा वहां हमारी तमाम कोशिशें रायगा चली जाती है। हमने जो स्कूल में मेहनत किया, घर में जो मेहनत किया, वो मेहनत रायगा चली जाती है जब वो बच्चा सोसाइटी में जाता है और जो कुछ देखता है उसी को बरतने की कोशिश करता है। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? 7 साल की उम्र से मेरी रहाइश फतेहपुर विलेज रोड में हुई। जैसा कि मैंने इससे आगे बताया कि मेरी तालीम नेशनल प्राइमरी स्कूल दीनी मिस्त्री बगान में हुई। वहां से तालीम हासिल करने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया और बड़ी काविशों के बाद जब मुझे 1980 ईस्वी में 6 साल की लंबी मुद्दत के इंतजार के बाद जब मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। और मैंने उसी वक्त अपनी माँ को एक खत लिखा, माँ मुझे नौकरी मिल गई है और परमानेंट नौकरी मिल गई है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। उस दिन मैं काफी खुश हुआ था। आपका यादगार लम्हा? और मेरी जिंदगी का एक खास वाकया भी जिसको मैं बार बार याद करता हूं। एक गरीब नादार शख्स स्कूल के पास पड़ा हुआ रहता था। एक दिन वो सख्त बीमार हो गया, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। मैंने उसको देखा और 2-4 नौजवानों को इकट्ठा किया और कुछ पैसे इकट्ठा किए और उस वक्त के कॉरपोरेशन के चेयरमैन को फोन किया कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, एक बीमार शख्स को कलकत्ता हॉस्पिटल पहुंचाना है। एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया और मैंने उस शख्स को कलकत्ता हॉस्पिटल पहुंचाया। उस दिन भी मुझे बड़ी खुशी तो नहीं, लेकिन एक इंसानी जज्बा मेरे दिल में पैदा हुआ कि मैंने आज एक शख्स के लिए मेहनत की है और मेरी मेहनत रायगा नहीं गई है। मैंने उसको इलाज के लिए कलकत्ता हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है और वहां से वो तंदुरुस्त होकर बाहर आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो यादगार लम्हा मुझे आज भी याद है जैसे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। आपके ख्याल में हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल? मेरी नुक्ते नजर से हिंदुस्तान में बल्कि बरसगीर हिंद में उर्दू का मुस्तकबिल बड़ा ही ताबनाक है। उर्दू के लिए मदरसा के असातिज़ा तालिब इल्म कोशिशें कर रहे हैं, अदारे कोशिशें कर रही हैं, उर्दू मीडियम स्कूल कोशिश कर रहे हैं, असातिज़ा कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आज कल जो देखा है, आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के जरिए उर्दू की तरक्की के लिए जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं उसका हम सब भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं जब भी गूगल में सर्च करता हूं और अंग्रेजी के जहां जहां मजमून मिलते हैं, इक्तिसाबात मिलते हैं, तो वहां एक ऑप्शन यह भी आता है तर्जुमा का, तो मैं फट से उर्दू पे क्लिक करता हूं और पूरा तर्जुमा उर्दू के साथ आता है, जो कभी बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। आजकल गवर्नमेंट के जितने भी सर्कुलर निकलते हैं, यहां तक के कानून की किताबें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका भी उर्दू का तर्जुमा आपको मोबाइल में मिल जाता है।
اور اس کا خاص کر سہرا جاتا ہے آج کل کے سوشل میڈیا کو. جیو کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن میں جیو کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ جب سے میں نے جیو کا استعمال شروع کیا ہے، میں نے زیادہ تر اردو کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں، یہاں تک کہ احادیث، خلفائے راشدین کے زندگی کے واقعات، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت غوث پاک کے اقوال جری، اردو کی ڈکشنری، مستند ڈکشنریاں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں اور میں اس سے استفادہ حاصل کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات، میں بخاری شریف کی تلاش میں رہا کرتا تھا، اور آج مجھے یہ موقع میسر آیا ہے کہ میں پچھلے 2 سالوں سے پوری بخاری شریف کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، بلکہ ترمذی شریف اور دوسرے حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے اب باقاعدہ تشریح کے ساتھ، تمہید کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنے کا اتفاق حاصل ہوتا ہے. تو کیا یہ اردو کی ترقی میں معاون رول ادا نہیں کر رہی ہے؟ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردو کا مستقبل بڑا ہی تابناک ہے، اور اس کا سہرا جاتا ہے پرنٹ میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو، جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہے. بہت سے ہندی کے اخبارات، ان کے ایڈیٹروں نے اردو میں اخبار شائع کرنے شروع کر دیے. تو کیا یہ اردو کی ترقی کے جانب ایک اچھا قدم نہیں ہے، ایک سراہے جانے والا قدم نہیں ہے؟ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ اردو کا مستقبل تابناک نہیں ہے بلکہ تاریک ہے، یہ سوچ اپنی ذہن سے نکال دیجئے. ہر گھر میں اردو بولیے، اردو پڑھیے، اردو لکھیے اور اردو سوچیے. آج کا سنڈے اسٹار میں جناب ماسٹر محمد طیب صاحب کا استقبال ہے، اور آج کا سنڈے اسٹار ایوارڈ دیں گے جناب ماسٹر سرور عالم صاحب. ماسٹر سرور عالم صاحب.